نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور بہنوں، آج ہم سورہ نساء کی 16 نمبر رکوع کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک کمزور عقیدے کا جو مسلمان تھا، تو اس نے کسی سے چوری کی اور اس میں ایک آٹے کا جو تھیلا تھا وہ چوری کر دیا اور اس کے ساتھ کچھ اسلحہ وغیرہ بھی تھا وہ بھی چوری کر گیا۔ اتفاقاً اس آٹے کے توڑے میں سوراخ تھا اور وہ جب اپنے گھر لے گیا تو اس سے تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گیا، تو اس کی ایک لکیر سی بن گئی اس کے گھر تک۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ تو اس کا کل اگر کوئی پتہ چل جائے اور میرے گھر کی تلاشی ہو جائے تو یہ تو میرے ساتھ مال پکڑا جائے گا۔ یہ راتوں رات اس نے منصوبہ بنایا اور ساتھ ہی اس کے ایک یہودی رہتا تھا، وہ توڑا اور وہ جو اسلحہ تھا وہ لے کر اس کے پاس چلا گیا اور اس کو کہا کہ یہ اپنے پاس امانت رکھ لو اور کچھ دنوں کے بعد پھر میں آپ سے لے لوں گا۔ اس نے رکھ لیا۔ پرانے زمانے میں لوگ رکھ لیا کرتے تھے کہ کوئی یہ کام سے جا رہا ہے یا کہیں جا رہا ہے تو چلو اب رکھ لے، پھر بعد میں لے لے گا۔ اب صبح کو جب وہ دوسرا مسلمان جس کی چوری ہوئی تھی وہ اٹھا تو اس کے گھر میں نہ توڑا تھا اور نہ کوئی وہ اسلحہ وغیرہ تھا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور اس نے جب ڈھونڈ نکالا تو اس آٹے کے توڑے سے جو آٹا بہتا گیا اس کی ایک لکیر سی بن گئی تھی اس کے گھر تک۔ تو وہ جا پہنچا اس کے پاس، اس نے کہا کہ آؤ میرے گھر میں دیکھ لو، میرے پاس تو وہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا اس کی گھر کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی۔ پھر اس نے دیکھا وہ آٹا سیدھا گیا تھا اس یہودی کے گھر تک۔ یہودی کے پاس جب وہ مسلمان پہنچا تو اس نے کہا کہ تم تو میرے مال کا چور ہو، میرا مال نکالو۔ اس نے کہا کہ تیرا مال تو میرے پاس ہے، موجود ہے، میرے گھر میں ہے، لیکن یہ میں نے چوری نہیں کی ہے، یہ تو فلانے آدمی نے مجھے میرے پاس امانت رات کو رکھ لیا تھا، تو میں نے امانت کے طور پر رکھا ہے اور میں اس کو دینے کا پابند ہوں۔ جب اس آدمی کو پتہ چلا تو اس نے اپنے قوم کے ساتھ مشورہ کیا اور وہ جس کی چوری ہوئی تھی وہ مسلمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان فرمایا۔ تو وہ جب اس آدمی کو بلائے انہوں نے تو آدمی نے انکار کر دیا، اور پھر رات کو انہوں نے یہ مشورہ کیا تھا اپنے قوم قبیلے والوں کے ساتھ کہ کسی طرح بھی میرے اوپر یہ جرم ثابت نہ ہو، تم میری گواہی دو اس بات کی کہ یہ اس نے چوری نہیں کی، یہ یہودی نے کی ہے، یہ ایسے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس امانت رکھ کے گیا ہے،
یہ اپنے بچانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس کی قوم نے بھی اس کا ساتھ دیا، اور اس جھوٹے مقدمے میں وہ بھی ساتھ گواہی دینے لگے کہ نہیں جی ہمارا بھائی اس طرح نہیں ہے، اور یہ کبھی بھی اس طرح کام نہیں کر سکتا، اور یہ یہودی نے کیا ہے، اور ابھی یہ ایسے ہی اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، قریب تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہودی کو مجرم ٹھہراتے اور اس پر حد جاری فرماتے۔ اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی۔ یہ شان نزول ہے ان آیاتوں کا۔ انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے اتاری آپ کی طرف کتاب قرآن پاک، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی سچی کتاب، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو کچھ سمجھائے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی، ولا تکن للخائنین، اور آپ مت ہو دغابازوں کی طرف سے، خصیما، جگڑنے والا۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ جو جگڑنے والے ہیں، یہ جو چور اور اس کا قبیلہ ہے جو ناحق پہ یہ جگڑ رہے ہیں اور یہودی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو ان کی طرف سے آپ جگڑنے والا نہ بنیں، ان کی بات کو نہ مانیں۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگ اللہ سے، اس بات پر کہ آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہونے والا تھا کہ اس یہودی کو چور سمجھے اور اس مسلمان کو یعنی چوری سے بری الذمہ سمجھے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ولا تجادل عن الذین، اور مت جگڑ ان کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں، یعنی اپنے دل میں وہ کھوٹ رکھتے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں اپنے ایک ساتھی کو بچانے کے لیے۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، من کان خوانا اثیما، جو کوئی ہو دغاباز گناہگار۔ گناہگاروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں پسند فرماتے، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو۔ اس نے چوری کی ہے اور وہ الزام لگا رہا ہے یہودی پر، چاہے یہودی مسلمان نہیں ہے، لیکن عدل کا کام یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے اسی کو سزا ملے اور اسی پر الزام لگے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یستخفون من الناس، یہ لوگ جو مشورے کرتے ہیں، یعنی قبیلے والے، اپنے آدمی کو بچانے کے لیے اور جھوٹے یعنی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، تو اللہ پاک اس کے بارے میں فرماتے ہیں یستخفون من الناس، شرماتے ہیں لوگوں سے کہ یار ہماری چوری ظاہر ہو جائے گی تو ہمارا سارا قبیلہ بدنام ہو جائے گا اس آدمی کی وجہ سے، لہذا اس کو بچانے کے لیے یہ جھوٹ کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں بچانے کے لیے، تو یہ لوگوں سے شرمانے کے لیے یہ ہیلا کر رہے ہیں۔ ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں شرماتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہوا معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہے، اذ یبیتون، جبکہ مشورہ کرتے ہیں، ما لا یرضی من القول، رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں۔ یعنی اس چوری کو اپنے بھائی سے یا اپنے قبیلے والے سے ہٹانے کے لیے دغابازی کر کے، جھوٹی شہادت اور بناوٹی جھگڑا کر کے اس کو بچانے کی، تو یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں شرماتے کہ وہ تو ان کو ہر وقت ان کے ساتھ ہے اور ان کو دیکھ رہے ہیں، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب ہے، ان کی ہر باتوں کو سن رہے ہیں۔ تو یہ جو رات کو مشورہ کر رہے تھے تو اللہ نے تو سب کچھ دیکھ لیا تھا،
لیکن یہ لوگوں سے شرمانے کے بچنے کے لیے تو یہ دغابازی کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے، اور اللہ ان کو ان کے اعمال کے ساتھ یعنی احاطہ کرنے والے ہیں۔ ان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا احاطہ کریں گے ان کے اعمال پر۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہا انتم ہؤلاء جادلتم، سنتے ہو آپ لوگ جھگڑا کرتے ہو، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، پھر کون جھگڑا کرے گا اللہ کے ہاں عنہم یوم القیامہ، یعنی ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا کارساز قیامت کے دن۔ چلے آج تو یہ بچا بھی لیں گے، یہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، تو اس پر تو وحی نازل ہو گئی اور اللہ نے یعنی حق اور سچ کو ثابت فرما دیا، لیکن یہ اور مسلمانوں کو ہدایات دی رہی ہیں جو قیامت تک آنے والے انسان ہیں کہ اپنے قوم قبیلے کے لیے اپنے آپ کو دوزخ میں نہ ڈالیو اور غلط گواہی نہ دو، اور غلط اگر وہ واقعی مجرم ہے تو اس کی بچانے کے لیے یعنی جھوٹی گواہیاں اور بچانے کے لیے کوشش نہ کرے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ آج تو تم اس کے لیے جھگڑا کر لو گے، اس کو بچا لو گے کسی طریقے سے، لیکن قیامت میں پھر کون تم لوگوں کو سب کو بچائے گا؟ اس چور کے ساتھ تم بھی اس جرم میں یعنی شامل ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس دن سے ڈریے سب مسلمان، اور ایسا کام نہ کرے آئندہ کے لیے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی کرے گناہ، او یظلم، یا اپنا یعنی ظلم کرے، نفسہ اپنے اوپر، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے بخشوا دے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو پاوے اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ جب کبھی یعنی مسلمان کو اپنے گناہ کا یا اپنے ساتھی کے گناہ کا علم ہو جائے کہ یہ تو خطا پر ہے اور ہم اس کی طرف سے جگڑ رہے ہیں، تو ہم پر بھی یہ خطا نافذ ہو جائے گی اللہ کے ہاں۔ لہٰذا ان کو احساس جب ہو جاتا ہے تو وہ توبہ استغفار کرنے لگ جاتے ہیں اور توبہ طائب ہوتا ہے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیتے ہیں، تو اللہ پھر ان کو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ کو غفور رحیم پاویں گے ایسی حالت میں۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَكْسِبْ اِثْمًا، اور جو کوئی کرے گا گناہ، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں۔ جو کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، یعنی اپنے اوپر وہ اگر دنیا میں بچ بھی جائے تو آخرت کی سزا کا مستحق ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے نفس پر اس نے ظلم کر دیا۔ او اسمن، یا گناہ جو کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، ثم یرمی بہ بریئا، پھر تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو اس نے اپنے سر درا طوفان اور گناہ سری، یعنی اس نے اپنے اوپر جس نے دوسرے پر گناہ تو خود کیا، کام تو خود کیا، اور دوسرے پر تہمت باندھا، تو اس نے یہ صریح گناہ کیا، اور آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی۔ لہٰذا آخرت کی سزا سے کوئی پھر نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے ادھر ہی توبہ استغفار کر کے اور اس کا ازالہ کر کے
جس کے ساتھ زیادتی کی ہے اس دنیا میں اس کا ازالہ کر کے اس کو اس کا صلہ دے دے، اس کا حق دے دے، جو ظلم کیا ہے یا جو چوری کی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ ملامتی دنیاوی جو ہے اس ملامتی سے بہت بہتر ہے جو کہ آخرت میں اس کو پھر ملامت کیا جائے گا اور اس کے بدلے میں دوزخ میں گرا دیا جائے گا۔ اس لیے اس دنیا میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اور جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ان کے حقوق کو غصب کیا ہے، ان کو واپس کر دے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نہ ہوتا آپ پر اللہ کا فضل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو قصد کر ہی چکی تھی ان میں ایک جماعت نے، اَيُّضِلُّوكَ، کہ آپ کو بہکاوے، یعنی آپ کو صحیح فیصلے سے ادھر ادھر کر دے اپنی جھوٹی شہادتوں کے ساتھ اور جگڑنے کے ساتھ۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، اور آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے مگر اپنے آپ کو، اور تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے اتاری ہے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو سکھائی وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے۔ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہوا آپ کے اوپر کہ اس یعنی جو انہوں نے بہتان لگایا تھا یہودی پر، اور یہ عدل کا فیصلہ اللہ پاک نے آپ سے کروا دیا، وہی کے ذریعے آپ کو یعنی اس کا علم دے دیا، اور پھر اپنے فضل سے ایسے ہی بات سے آپ کو ہٹا دیا کہ وہ ناجائز تھی اور وہ ناحق فیصلہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حق فیصلہ کروا دیا اور اس یہودی کو بری الذمہ قرار دیا اور اس مسلمان کو یعنی چور ثابت کرا دیا اللہ پاک نے، اور اس کو سزا بھی دلوا دی گئی۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان سب کو یہ ہدایت کر دی کہ تم اس کے بعد یعنی اللہ سے توبہ استغفار بھی کرو، کیونکہ دوسرے لوگ بھی اس میں ملوث ہو گئے تھے اور وہ گواہی دے رہے تھے ان کو مستثنیٰ کرنے کے لیے، اور اس کو چوری سے بری الذمہ کرنے کے لیے وہ سب گواہی یعنی کام قبیلے والے دے رہے تھے، اور جھوٹے طریقے سے وہ جھگڑا کر رہے تھے اس کے بارے میں۔ لہٰذا اللہ سے اس کے بارے میں یعنی مغفرت چاہو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔